فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں. سنیں گے دوستو عمران بھائی کی ایک پیارا سا نظم. سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. تم حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے. چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں. یہ ادھر جو لوگ ہیں یہ تھوڑی بہت داد دیتے ہیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ قسم کھا کے آئے ہیں. انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی داد دکھائی نہیں پڑے گی, سنائی نہیں پڑے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ دعائیں دے کر کے بتائیں, میں انشاءاللہ آپ کی دھڑکنیں سن کے بتاؤں گا. یہاں سے وہاں تک تھوڑی دیر بالکل میرے رنگ میں رنگ جائیے. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. پہنچائیے گا دلی تک اگلا مصرع. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں. ہمارا شاعر ساتھی تبریز ہاشمی بھی بیٹھا ہے. میں شعر پڑھتا ہوں, اس نے آپ کو بڑے محبت کے شعر سنائے ہوں گے. میں یہ شعر سناتا ہوں کہ غزل میں ہم بھی کر سکتے ہیں حسن و عشق کی باتیں. غزل میں ہم بھی کر سکتے ہیں حسن و عشق کی باتیں. غزل میں ہم بھی کر سکتے ہیں حسن و عشق کی باتیں. مگر حالات ہم کو موم سے پتھر بناتے ہیں. مگر حالات ہم کو موم سے پتھر بناتے ہیں. اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے لیکن انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے لیکن انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں. ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں. اور میں دھنباد میں کھڑا ہوں اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ عجب ہے کینوس ان کا, عجب ان کی کلاکاری. عجب ہے کینوس ان کا, عجب ان کی کلاکاری. عجب ہے کینوس ان کا, عجب ان کی کلاکاری. وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں. وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے جو داد دی ہے اس میں میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. بیچ بیچ میں جب بھی کوئی کیمرہ سیٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے والوں کو لگتا ہے جیسے ان سے ان کی زندگی چھین لی گئی ہے. آپ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ صبر کر لیا کریے. وہ ریل بدل کر کے, مطلب ریل کا تو زمانہ نہیں رہا, چپ بدل کر کے بیٹھ جائے گا تو تھوڑا اسے بھی کام کر لینے دیں. ابھی چاندنی پڑ رہی تھی, انہوں نے اوٹ چور گدی چھوڑ کے نعرے لگائے. دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, عباس میرے چچا, کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں, کیا ایک ہدیہ نہ کروں؟
کیا ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سب کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے، خلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھے۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائے تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائے اور اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، 4 رکعت اسی طرح پڑھے اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ کہیں۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حبشہ روانہ فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تفصیل فرمائی۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے ارشاد فرمایا، تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر مانگو۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور صاحب نے نماز پڑھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا، اب تم دعا کرو، قبول ہوگی۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری عمران بھائی کی نظم کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی برائی سے بچا لے گی۔ اسی طرح گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائی سے بچا لیں گی۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔